بسم الله الرحمن الرحيم. غدة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مضطرا. غدة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مضطرح. زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملاح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشاح. ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفراغ. غدة ذات دلال ومرح. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
والحمد لله رب العالمين. قابل عزت احترام حضرات علماء کرام، دینی مدارس و جامعات کے محتممین حضرات، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 26 ربیع الاول سن 1436 ہجری مطابق 18 جنوری 2015 بروز اتوار وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی ایک مشہور و معروف عظیم علمی دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں فیصل آباد ڈویژن کے مدارس کے محتممین کی خدمت میں حاضری، ملاقات اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ مختصر اطلاع پر قرب و جوار اور دور دراز سے اپنی تمام تر انتظامی، تدریسی، علمی اور تعلیمی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور شکر گزار ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن، جامعہ امدادیہ کے محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے مسئول حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب اور وفاق المدارس کے مسئول شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم، جنہوں نے اس اجتماع کا اہتمام فرمایا، آپ حضرات سے رابطے فرمائے اور اس اجتماع کو کامیاب بنانے میں اپنی تمام تر کوششیں فرمائیں. یہاں بہت سے ایسے حضرات موجود ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کا فردن نام لوں اور شکریہ ادا کروں، لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں ان سب حضرات کا فردن اور آپ سب کا اجتماعی طور پر شکر گزار ہوں. کیونکہ مجھ سے پہلے ہمارے معاون خاص دست راست رفیق سفر وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم موجودہ حالات کی روشنی میں تفصیلات کافی حد تک بیان کر چکے ہیں. اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ ان کا تکرار نہ ہو اور اگر ہو تو بہت ہی ضروری حد تک. اور جیسے ہمیں مفتی کریم صاحب نے فرمایا، یہ اجتماع اگرچہ فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع جھنگ، چمیوٹ، توبہ اور فیصل آباد کے مدارس کے محتممین کا ہے اور بعض حضرات دیگر اضلاع سے بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن جو موضوع اور حالات ہیں اس کا تعلق پورے ملک سے ہے اور عین ممکن ہے کہ بہت سے حضرات اپنے بعض
عذروں کی بنا پر اس اجتماع میں آ نہ سکے ہوں، لہذا میری دست بستہ اور درد مندانہ درخواست ہوگی کہ آپ اپنے جس ذریعے سے بھی اس اجتماع کی رودات کو اور رپورٹ کو جتنا ملک میں پھیلا سکتے ہیں اور پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچائیں، حاضرین غائبین تک اس پیغام کو، اس موقف کو پہنچا دیں تو ان کا احسان ہوگا۔ میں نے یہاں بیٹھے ہوئے چند چیزیں مرتب کی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ملک کی موجودہ صورتحال میں دینی مدارس پر لگائے جانے والے الزامات و اعتراضات وہ کیا ہیں اور اس میں ہمارا موقف کیا ہے، اور دوسرا حصہ مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ کو ان حالات میں کیا کیا اقدامات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور تیسرا حصہ ارباب اقتدار کو، ارباب حکومت کو اور ملک کی سیاسی قیادت کو، بالخصوص صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو اپنا عزم اور اپنا اعلان اور پیغام دینا ہے۔ چونکہ آپ حضرات خود دینی مدارس اور جامعات سے وابستہ ہیں اور ان مدارس اور جامعات کی خدمات سے پوری طرح واقف ہیں، اس لیے یہ تحصیل حاصل ہوگا کہ میں آپ کے سامنے مدارس کی خدمات رکھوں۔ وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ یہ دینی مدارس کیا خدمات سر انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہماری تاریخ کا وہ روشن باغ ہے کہ جن پر ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گی، انشاءاللہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ مدرسہ اس شباب کا نام ہے جس پر کبھی انشاءاللہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ مدرسہ اس بہار کا نام ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ مدرسہ اس روشنی کا نام ہے جس پر کبھی انشاءاللہ اندھیرا نہیں آئے گا۔ تو ان خدمات کو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے تو ان اعتراضات اور الزامات کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنا موقف بیان کرنا ہے، اور یہ موقف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا موقف ہے۔ یہ ہماری تمام دینی، سیاسی، مذہبی جماعتوں کا موقف ہے، اور پاکستان کے دردمند محب وطن مسلمانوں کا موقف ہے۔ 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول پشاور میں جو انسانی تاریخ کا المناک، دردناک، اندوہناک سانحہ پیش آیا، جس سانے میں 150 کے قریب نونہال معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا، 150 کے قریب بچوں کو زخمی کر دیا گیا،
اس سانے کی ہم سب نے مذمت کی. ہمارے مدارس میں باقاعدہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا گیا، دعائیں کی گئی، شہید بچوں کے درجات آخرت کی بلندی اور سرفرازی کے لیے دعائیں ہوئیں. ان شہید بچوں کے خاندانوں سے ورثاء سے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا. کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے، پریس کانفرنسیں ہوئی، اور 19 دسمبر کو وفاق المدارس نے دیگر جماعتوں کی طرح پورے ملک میں یوم احتجاج اور یوم مذمت کی اپیل کی. پورے ملک کے مساجد میں علماء نے اپنے خطبات جمعہ میں اس سانے کی مذمت کی، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی. جس وقت یہ سانحہ پیش آیا، میں سعودی عرب میں تھا، مدینہ منورہ میں تھا. جو ملتا وہ ہم سے تعزیت کرتا، دکھ کا اور افسوس کا اظہار کرتا. پوری دنیا میں اس سانے کا کرب اور دکھ اور درد محسوس کیا گیا. حرمین شریفین کے ائمہ اعظام نے اپنے خطبات جمعہ میں مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ میں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اس سانے کا ذکر کیا اور لوگوں سے دعا کروائی. میں جب وہاں تھا تو اس سانے کے بعد جو ملک کی صورتحال ہوئی تو بہت سے ٹیلی فون آنے لگ گئے اور پریشانی کا اظہار دینی لوگوں کی طرف سے، بالخصوص اہل مدارس کی طرف سے ہونے لگا. اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ تم فوراً واپس پاکستان آ جاؤ. میں اپنا حرمین شریفین اور عمرے کا سفر مختصر کر کے فوراً واپس پاکستان پہنچا. اور یہ امر واقعہ ہے کہ میں واپس پاکستان 22 دسمبر کو آیا اور اس دن سے لے کر آج 18 جنوری تک، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، میرا وقت دینی مدارس کے دفاع میں اور تحفظ میں گزر رہا ہے. اس سے پہلی زندگی بھی اسے میں گزری اور آپ سے دعا کراتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنا دے. اور کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن تحدیث بھی نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو ان کندھوں پر آپ حضرات نے اعتماد کیا، ذمہ داری ڈالی ہے، میں نے ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کہ صبح کہیں ہوتا ہوں، شام کہیں ہوتا ہوں، دن کہیں ہوتا ہوں اور رات کہیں ہوتا ہوں، اور پورے 24 گھنٹے مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے تحفظ اور دفاع میں اور مخالفین سے گفتگو اور بات چیت میں اور مکالمے میں گزر رہا ہے. اس عرصے میں کبھی کراچی، کبھی پشاور، کبھی اسلام آباد، کبھی لاہور، کبھی فیصل آباد، کبھی ساہیوال، کبھی کہیں، اور پوری دنیا اور ملک سے رابطے اور مدارس سے رابطے، ٹیلی فونوں پر، ای میل کے ذریعے. اس پورے عرصے میں جو سوالات اور اعتراضات اور الزامات اٹھائے گئے وہ کوئی نئے نہیں ہیں، سب پرانے ہیں، سب بے حقیقت ہے، سب بوگس ہے اور سب فرضی ہیں. ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے ہر موقع پر دلائل رکھتے ہیں اور ہم نے ہر دور میں ہر بحران کا مقابلہ برہان سے کیا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بحران کا مقابلہ برہان سے ہوگا تو فتح ہمیشہ برہان اور دلیل کی ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے کہا جا ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین.
गुज़श्ता रोज जो तवील मीटिंग हुई, मैं उसका हाल भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक बात रोज़े रोशन की तरह बातें कि जिस तरह 9/11 के वाक़े की आड़ में अमेरिका और मगरबी ताकतों ने इस्लाम और मुसलमानों को अपना हदफ और टारगेट बनाया और इस्लाम को दहशतगर्दी का मदद और मुसलमानों को दहशतगर्द कहा, सानिया पेशावर की आड़ में भी लादीन और सेकुलर तबके ने दीनी और मजहबी लोगों को, उलमा को और मदारिस को निशाना बनाया और हदफ बनाया और इनके ऊपर दहशतगर्दी के और अस्करियत पसंदी और तशद्दुद और इंतहा पसंदी के इल्जाम लगाए। वो इस्लाम पर जिस तरह इल्जाम गलत है, मुसलमानों पर इल्जाम जिस तरह गलत है, इसी तरह पर मदारिस पर, उलमा पर और मदारिस के असातिज़ा और तलबा पर और दीनी जमात और दीन वाले लोगों पर भी ये इल्जाम उससे ज्यादा गलत है, पूरी तरह गलत है। वो भी 100% गलत है, ये भी 100% गलत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाकायदा मंसूबे के तहत, और ये बात भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि दीनी मदारिस के खिलाफ ये मुहिम, ये हमारी मुल्क का एजेंडा नहीं है, ये हमारी हुकूमत का एजेंडा नहीं है, यह आलमी एजेंडा है, ये बैनुल अक़वामी एजेंडा है। पहला एतराज और पहला इल्जाम यह लगाया गया सानिया पेशावर के बाद कि दीनी मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे और मरकज है, ये नर्सरियां हैं, यहां से दहशतगर्द निकलते हैं। और इसके बारे में जो दलाइल दिए गए वो ये दिए गए कि जो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जो लोग उसमें पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक किसी न किसी मदरसे के साथ, वो किसी मदरसे के तालिब इल्म हैं या थे, पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे, ज्यादातर ये के पढ़ते थे, पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे, ज्यादातर ये के पढ़ते थे। और बाद मीडिया चैनलों ने ऐसे प्रोग्राम भी नशर किए कि जिसमें कहा गया ये फुला दहशतगर्द ने फुला मदरसे में तालीम हासिल की, इसने फुला मदरसे में की, इसने फुला मदरसे में की, और अवाम का जहन हमारे खिलाफ बनाया। ये कल की मीटिंग जो वज़ीर दाखिला की सदारत में हुई, और जैसे काजी साहब ने फरमाया, तमाम पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी रखने वाली सियासी जमातें हैं, उनके पार्लिमानी लीडर भी वहां मौजूद थे। MPM, पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी, मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातों के पार्लिमानी कायदीन, सियासी कायदीन वहां पर मौजूद थे। और तंजीमा के मदारिस के तमाम का एक नुमाइंदे भी मौजूद थे। ये बात वहां पर भी की गई। तो इस बारे में मेरे दोस्तों और आभा, हमने जो वहां और अब तक जो मौक़िफ़ दिया और हमारा है, जो हकीकत पर मबनी है, वो ये है कि हमारे मदारिस का बतौर मदारिस, हमारे जामिआत का बतौर जामिआत, बहैसियत जामिआत, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मदारिस दहशतगर्दी की नर्सरियां नहीं, इस्लाम की नर्सरियां हैं, बल्कि इस्लाम के सरचश्मे हैं। दीनी मदारिस पर दहशतगर्दी का इल्जाम झूठ, बदनीयती पर मबनी है, या गलत फहमी पर या मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इसका जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से हमने जो मौके वहां पर भी दिया, हमने ये कहा
کہ آپ کے اس ملک میں دو طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ ایک دہشت گردی ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی، شیعہ سنی تو سنی شیعہ کو مار رہا ہے، آپ اور میں انکار نہیں کر سکتے، اس عنوان پر قتل و غارت ہوئی ہے، ہوتی ہے۔ دوسری عمومی دہشت گردی ہے، بم پھٹے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ ان دونوں قسم کی دہشت گردیوں کا تعلق مدارس کے ساتھ نہیں۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی شیعہ اور سنی کا قتل عام، اگرچہ اختلافات پہلے بھی تھے اور ہیں، فسادات نہیں تھے۔ اختلافات نے فسادات کا رنگ اور قتل و غارت کا رنگ جو اختیار کیا ہے، اور یہ ملک میں آئی ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی، اور دونوں طرف سے لوگ مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کا تعلق ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے انقلاب کے ساتھ ہے، مدارس کے ساتھ نہیں۔ یہ کل میں نے کہا، قاضی صاحب گواہیں موجود ہیں، اور میں نے اہل تشیع کی موجودگی میں کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پر ثبوت لے آئیں۔ مدرسہ اس ہمسایہ ملک کے انقلاب سے پہلے بھی تھا، اور یہ اختلافات پہلے بھی موجود تھے، لیکن اس طرح پر قتل عام اور دہشت گردی نہیں تھی۔ اگر مدرسے کی وجہ سے ہوتی تو پھر پہلے بھی ہوتی، لیکن پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے، تو اس کا تعلق ہمارے مدارس سے نہیں ہے، یہ انقلاب ایران کے ساتھ ہے۔ اس کا الزام مدارس کو نہ دیا جائے، اس کا الزام علماء کو نہ دیا جائے، اس کا الزام ہماری مذہبی جماعتوں کو نہ دیا جائے، ہماری سیاسی جماعتوں کو نہ دیا جائے۔ دوسری عمومی دہشت گردی، یہ جو عام دہشت گردی ہوئی، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، میں نے کہا اس کا تعلق بھی مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق افغانستان کے حالات کے ساتھ، یہ حقیقت ہے۔ اور میں نے کہا کہ جس وقت افغانستان میں سوویت یونین کی فوجیں آئیں تو ریاست نے، اسٹیٹ نے، حکومت نے افغانستان کی جنگ کو اپنی جنگ کہا، اور اس کے لیے ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان کے جہاد کا حصہ بنیں گے۔ امریکہ سمیت پوری دنیا افغان جہاد میں آئی، جنگ میں آئی، اور اس سے انکار نہیں، حقیقت کو کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ تو اس کے بعد آپ نے خود حکومت اور ریاست میں اور ریاستی اداروں نے کہا کہ افغانستان جا کے لڑنا ہے، تو پھر جب آپ نے کہا لڑنا ہے تو کسی سیکولر اور لادین نے تو جا کر نہیں لڑنا تھا، اس نے لڑنا تھا جس نے جہاد پڑھا تھا، لڑنا اس نے تھا جس نے جہاد کو جو عبادت سمجھتا ہے، لڑنا اس نے تھا جس کا جہاد پر یقین ہے۔ ایک بازار کے آدمی نے، ایک سیکولر لادین آدمی نے جا کر تو جہاد میں نہیں جانا تھا، اسی نے جانا تھا جو جہاد میں جانا عبادت سمجھتا ہے، جو جہاد کو شریعت کا حکم سمجھتا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کو ضروری سمجھتا ہے۔ تو آپ نے خود اس مذہبی حلقے اور طبقے کو تیار کیا، ٹریننگ دی، اور ٹریننگ دے کر آپ نے ان کو جہاد میں بھیجا۔ میں نے کہا آپ ٹریننگ دینے والے استادوں کو تو نہیں پکڑ رہے، ٹریننگ لینے والے شاگردوں کو پکڑ رہے۔ ٹریننگ دینے والا سلیم اللہ خان نہیں تھا، ٹریننگ دینے والا فضل الرحمان نہیں تھا، ٹریننگ دینے والا کوئی نہ کوئی جنرل تھا، کوئی آرمی کا افسر تھا۔ ہم نے ٹریننگ نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے اپنے مدرسے میں کسی کو ٹریننگ دی ہے؟ ہمارے آپ اب بھی نہیں دیتے۔ ہم جہاد کی تعلیم دیتے ہیں،
اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاد کی تعلیم دیتے تھے، دیتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے کہا جہاد کا پڑھنا پڑھانا تو عبادت ہے، قرآن سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کل میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھائیں قرآن تو وہاں جہاد کی آیتیں آئے گی، نہیں پڑھو گے، جہاد کا احکام نہیں بتاؤ گے۔ اگر دنیا کی یونیورسٹیوں میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ایٹم بم بنانے کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، ایٹم بم بنانے کا پورا ڈیزائن بتایا جاتا ہے، وہ اگر جرم نہیں ہے تو جہاد بڑھانا کیسے جرم ہو گیا؟ میرے دوستوں، آپ قاضی صاحب سے پوچھیں، کل جب میں وہاں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں یہ اپنا موقف پیش کر رہا تھا، پورے ہاؤس پر سناٹا طاری تھا، سناٹا طاری تھا، کیونکہ ہمارے پاس دلائل اور حقائق ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کی ٹریننگ کس نے دی تھی؟ وہ بھی اس کا اپنی جگہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں، افغانستان کے، لیکن ٹریننگ دی کس نے تھی؟ آج آپ استاد کو کچھ نہیں کہہ رہے، شاگرد کو پکڑ رہے، ٹریننگ دینے والے کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ امن پسند ہے، اور ٹریننگ جس نے تم سے لی وہ دہشت گرد ہو گئے۔ تو اس کا تعلق میں نے کہا مدرسے سے نہیں، کیونکہ مدرسہ تو افغان جہاز سے ہونے سے پہلے بھی تھا۔ یہ تو 1980 کو حضرت کب کون سی تاریخ تھی؟ وہ سال کون سا؟ 1979۔ یہ 1979 کی بات، اور ہمارے مدرسے تو اس سے بھی پہلے تھے۔ یہ جامعہ امدادیہ کب بنا ہے؟ یہ 83 میں بنا۔ آپ کا دارالعلوم فیصلہ آباد 62 میں، یہ 62 کا ہے، اور ہمارا خیر المدارس 1947 سے ہے۔ اور کتنے مدرسے ہیں ایسے جو 1947، 40، 50، 55، 60، 70 میں بنے ہیں، اور یہ افغان جہاز سے پہلے بھی تھے۔ اگر مدرسے کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے تو پھر اس سے پہلے بھی ہوتے، تو پھر کا مارانا دہشت گردی کا بھی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمومی دہشت گردی جو ہو رہی ہے ملک میں، اس کا بھی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدرسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مدرسے کو بدنام نہ کرو۔ اور میں نے یہ کہا کہ آپ نے جس طرح یہ رپورٹیں بنائی ہیں کہ فلاں نے فلاں مدرسے میں پڑھا، فلاں نے فلاں مدرسے میں پڑھا، ذرا وہ رپورٹیں بھی سامنے لاؤ کہ کس کس نے تمہاری یونیورسٹیوں میں پڑھا، کس کس نے تمہارے کالجوں میں پڑھا۔ میں نے کہا جتنے بڑے واقعات، کامرا ایئر بیس کا واقعہ، پشاور ایئر بیس کا واقعہ، اسی طرح کا GHQ کا واقعہ، کراچی کے واقعات، یہ جتنے واقعات ہیں اس میں دیکھیں کتنے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے عام لوگ ہیں۔ آپ کو ہماری تعداد کم ملے گی، آپ کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور میں درخواست کرتا ہوں میڈیا سے، انصاف کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ کا کردار آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے یہ رپورٹ نشر کی ہے، فلاں کا تعلق فلاں مدرسے سے، فلاں جگہ اس نے پڑھا، ذرا یہ بھی نشر کرو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ کون کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث ہیں، انہوں نے کن یونیورسٹیوں سے پڑھا، اس کی بھی تفصیل سامنے لاؤ۔ پھر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا پڑھا ہوا مدرسے کا کوئی کسی غیر قانونی کارروائی میں ملوث نہیں ہوگا، ہو سکتا ہو، یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یہ مدرسے کا فعل نہیں، یہ انفرادی فعل ہے، یہ اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی غیر قانونی کارروائی میں
کوئی مدرسے کا استاد یا طالب علم ملوث ہو تو اس کا یہ ذاتی فعل ہے، وہ مدرسہ اور ادارہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگ کتنے ڈکیتی کے واقعات میں، اغوا برائے تاوان میں، قتل کے واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، کبھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ یونیورسٹی نے یہ کیا ہے، کالج نے یہ کیا ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ان کو تو کہا فلاں آدمی نے یہ کیا اور یہاں الزام لگا دو فلاں مدرسے نے یہ کیا۔ مدرسوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مدرسہ ملوث ہے تو آپ اس کے ثبوت لائیں کہ مدرسے کے محترم نے اور استاد نے کہا ہو فلاں کو قتل کر دو، آپ اس کا ثبوت لائیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوگا اور اس کے اوپر مضبوط ثبوت ہوگا، ہم پانچوں وفاقوں تنظیمات میں اگر وہ مدرسہ شامل اور ممبر ہوگا ہم اس کی رکنیت ختم کر دیں۔ آپ جو اس کے خلاف کارروائی کریں گے ہم تعاون کریں گے کہ اس نے ہم سب کو بدنام کیا۔ ذرا لاؤ تو صحیح، کل کی میٹنگ میں بھی ہم مطالبہ کرتے رہے کہ وہ 4%، 5%، 2% جو آپ کہتے ہیں وہ ذرا نام چلو، تو ایک نام بھی وہ نہیں دے سکتے۔ ہم نے بار بار مطالبہ کیا، ثبوت کے ساتھ لاؤ۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض اضلاع کی پولیس اور ان کے خفیہ ادارے یہ رپورٹیں مرتب کر رہے ہیں کہ کس نے کس مدرسے میں پڑھا تھا۔ یاد رکھو، اگر تمہاری یہ رپورٹیں جانبداری پر مبنی کہلائیں گی تب تک کہ تم کالج یونیورسٹی کے بھی نہیں لاؤ گے کہ ان کے اندر کن لوگوں نے پڑھ کر کیا واردات کی ہے۔ اور ان تمام جو رپورٹیں آپ بنا رہے ہیں یہ ہمارے لیے جعلی اور بوگس ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم مشترک کرتے ہیں، مدرسے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا ہمارا یہ موقف ہے کہ مدرسوں پر دہشت گردی اور تشدد اور انتہا پسندی کا الزام بالکل غلط ہے۔ مدارس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مدارس تو امن کی تعلیم، سلامتی کی تعلیم دیتے۔ میں نے کہا یہ مجھے مدرسے نے پڑھایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کا قتل پوری دنیا کے انسانوں کا قتل ہے، یہ مجھے مدرسے نے پڑھایا۔ مجھے مدرسے نے پڑھایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ یہ مجھے مدرسے نے پڑھایا۔ یہ تمام چیزوں کی تعلیم مجھے مدرسوں نے دی ہے۔ مدرسہ امن کی تعلیم کا مرکز ہے، لہذا مدرسوں پر یہ الزام انتہا پسندی اور تشدد کا لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کل کہا، اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ الزام لگاتے ہیں مبہم۔ ہم نے وزیر داخلہ سے کہا، آپ نے کہا 90% مدرسے ٹھیک ہیں، 10% مدرسے خراب ہیں۔ تو جب آپ اس طرح پر الزام لگاتے ہیں، پرویز مشرف کہتا تھا 2% خراب ہے، 1% خراب ہے، اور ماشاءاللہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو عدد ہمارے خلاف بڑھ گیا۔ کہا 10%۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نام لیں، نشاندہی کریں، یہ 4، 5، 10% کے چکر سے نکلے۔ آپ مبہم الزام جب لگاتے ہیں تو ہر مدرسہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ مدرسہ اس 10% میں، 2% میں، 4% میں ہو۔ اب کیا پتا یہ جامعہ امدادیہ، دارالقرآن، دارالعلوم، یہ مدرسے یہ 90% میں آتے ہیں، یہ 10% میں آتے ہیں۔ یہ تو نامعلوم FIR ہے، یہ تو نامعلوم مقدمہ ہے، جس کو چاہو نامعلوم FIR میں پکڑ لو۔ آپ ان کا نام لیں، نشاندہی کریں کہ ثبوت کے ساتھ کہ کون سے مدرسے جو دہشت گردی میں ملوث ہے، ثبوت صحیح ہوگا ہم خود آپ کا تعاون کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن مبہم الزام لگا کر تمام مدارس کو مشکوک نہ کریں، تمام مدارس کو بدنام نہ کریں، اور آپ کے مبہم الزام کو ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں نے یہ کہا، میں نے کہا جو حکومت ان 4-5% مدرسوں کا نام لینے سے ڈرتی اور گھبراتی ہے وہ کارروائی کیا کرے گی؟
وہ کارروائی کیا کرے گا؟ تم نام لینے سے ڈرتے ہو، نام نہیں لے کر تم نام لینے سے گھبراتے ہو۔ جب تم نام نہیں لیتے تو کارروائی کیا کرو؟ نام لو ان کا، تاکہ پتہ چلے کون خراب ہے کون صحیح ہے۔ اس طرح ہم سب کو آپ بدنام کر دیتے ہیں، اور یہ دنیا کے عقل و انصاف پر پورا بات نہیں کرتی، عقل و انصاف پر پورا نہیں کرتی۔ دوسری بات جو مجھے آپ کہتے ہیں، جو ہم نے ان میٹنگوں میں بھی کہی، سانحہ پشاور کے بعد ہمارے مدارس کو ہدف بنا لیا گیا۔ حالانکہ سانحہ پشاور میں جو ملوث لوگ جنہوں نے اعتراف بھی کیا وہ کوئی مدرسوں کے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ بھی کل کہا ہماری میٹنگ میں بعض دوستوں نے کہ اکثر آپ کہتے ہیں تاجک فلانے ان لوگوں نے یہ کارروائی کی اور وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، تو پاکستان کے بھی نہیں ہے تو مدرسوں کے کیا ہوں گے؟ دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک کی سکیورٹی دے سکتے ہیں۔ اس سانحہ پشاور کے بعد حکومت کی طرف سے ایک نیشنل ایکشن پلان آیا، قومی ایکشن پلان، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی تو اب ہم جڑ سے اکھاڑیں گے، قوم متحد ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کا کلا تباہ کریں گے۔ بہت اچھی بات ہونا چاہیے، اور جہاں میں یہ بات بھی آپ کو عرض کر دوں، بلکہ یہ بات آخر میں عرض کروں گا، قومی ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان آیا تو اس میں مدارس کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ 18، 19، 20 قدم اٹھائیں گے، کام کریں گے۔ ان میں ایک یہ کہ ہم دینی مدارس کی رجسٹریشن کریں گے، دینی مدارس کو قانون کا پابند بنائیں گے، دینی مدارس کو ملنے والے چندوں اور فنڈ کا پتہ لگائیں گے کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے حوالے سے اس میں آئیں۔ ہم نے اس پر فوراً اپنا موقف دیا، اور کل کی میٹنگ میں اور اس سے پہلی میٹنگوں میں بھی دیا۔ یہ 18 کروڑ ملک کے نمائندہ وزیر اعظم 24 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد قوم سے خطاب میں نیشنل ایکشن پلان دے رہے ہیں، اور مدرسوں سے متعلق وہ بات بیان کر رہے ہیں جو بالکل واقع کے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا بے خبر ہے کہ اس کو صحیح صورتحال کا پتہ نہیں، اور وہ ادارے، وہ وزارتیں، وہ حکومت کے لوگ اتنے بے خبر ہیں کہ انہوں نے ان کو جو بات بتائی وہ غلط بتائی۔ میں نے کہا اس میں انہوں نے کہا دینی مدارس کی رجسٹریشن، دینی مدارس کی رجسٹریشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی متنازع بات ہی نہیں ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، وہ تو طے ہو چکی ہے، اور مدارس کو کبھی رجسٹریشن سے انکار نہیں رہا۔ ہمارا خیر مدارس 1953 میں رجسٹر ہوا، اس سال سے اب تک رجسٹر ہے، اور آپ میں سے کئیوں کے مدرسے بہت پرانے زمانے سے رجسٹر ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ یہ تو 1994 میں جب بے نظیر صاحبہ مرحومہ وزیر اعظم تھی تو انہوں نے پابندی لگا دی اور کہا مدارس کی رجسٹریشن بند کر دو۔ ہم نے بند نہیں کی، وہ آپ نے بند کی، اور ہم کہتے رہے یہ پابندی ہٹاؤ۔ 2004 یعنی 10 سال تک حکومت کی طرف سے مدارس کی رجسٹریشن پر کیا رہی؟ پابندی رہی، اور ہم کہتے رہے یہ پابندی ہٹاؤ۔ 2004 یعنی 10 سال تک حکومت کی طرف سے مدارس کی رجسٹریشن پر کیا رہی؟ پابندی رہی۔ 2004 میں ہمارے مطالبے پر، ہم 2001-2 سے مطالبہ کر رہے تھے، پرویز مشرف اس زمانے میں سربراہ کے ملک کے، انہوں نے ہمارے مطالبے پر کمیٹی بنائی، ہمارے مذاکرات ہوئے، اور رجسٹریشن کے قانون میں دفعہ 21 کا اضافہ ہوا، اور ہمارے درمیان اتفاق ہوا، طریقہ کار طے ہوا، فارم چھپا، ہم نے پورے ملک کو کہا رجسٹریشن کراؤ، مدارس نے درخواستیں دے دی۔ 2004 اور 5 سے مسئلہ حل ہے، رجسٹریشن ہوتی رہی، مگر آپ
हुकूमत के दफ्तरों लोगों ने, सरकारी एहलकारों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी तरफ से कुछ इजाफे कर दिए और इजाफी फार्म देना, कानून बनाने शुरू कर दिए, तंग करना शुरू कर दिया। हमारी रजिस्ट्रेशन रुक गई। इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है, हुकूमत के इदारों पर है। और मैंने कहा आप रिपोर्ट मंगवाएं कि हर जिले में कितनी हमारे दरखास्तें मुलतवी पड़ी हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी दरखास्तें दे रही थी। इसकी जिम्मेदारी आप पर है, हमारे ऊपर नहीं। और मदारिस के रजिस्ट्रेशन से इनकार न था, न है, न होगा। हम खुली किताब है। ये कहना कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, गोया ये तासुर के पहले नहीं हो रही, हालांकि हो रही है, ये वाक़े के खिलाफ है। और ये कहना कि मदारिस को मुल्की कानून का पाबंद बनाएंगे, हम पहले से मुल्की कवानीन का पाबंद है, हम आईन का एहतराम करते हैं। हम तो वो कानून भी मानते हैं जो सिर्फ हमारे लिए बने, इम्तियाजी है, हमने तो उनको भी कबूल किया हुआ। हम तो सब कवानीन को मानते हैं। ये दूसरी बात, को ये भी खिलाफ वाक़या। तीसरी बात यह आई कि मदरसों की फंडिंग, मैंने कहा ये तो असल करप्शन के इल्जाम तो अभी डी चौक में आप पर लगते रहे हैं, हमारे पर तो आज तक नहीं लगे। बल्कि जब उन्होंने कहा कि जनाब आपके तलबा के हाथों में डंडे होते हैं, इनके आप पसंद है, तो मैंने कहा कि अभी चंद दिन करीब की बात है। ये जो अभी मार्च शुरू हुए थे, कोई इंकलाब मार्च, कोई मार्च कर लाहौर से इस्लामाबाद और डी चौक पर भी रहे और मॉडल टाउन का भी, वहां पर डंडे वो हमारे तलबा के हाथ में थे या कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लड़कों के नहीं, लड़कियों के हाथों में भी थे। ये धरनों में कौन लोग थे? ये मदरसों के लोग थे। और आपकी हाथापाई हुई है, लड़ाइयां हुई हैं पुलिस के साथ, एक दूसरे पर अटैक हुए हैं, कत्ल हुए हैं। इस पे मदरसा कहां नजर आता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके पास डंडे थे, हमारे लड़कों, हमने यहां मुजाहरा किया था पार्लियामेंट हाउस के बाहर, साहब ने कुरान हाथ में लेकर, हमारे हाथ में कुरान है, तुम्हारे हाथ में डंडे। इसी डी चौक यही गवाह है, हमने यहां कुरान किताब बरदार मुजाहरा किया था, आपने से याद होगा कहीं। हमारे पास कहां से डंडे आए? तो मैंने कहा ये तीनों बातें, मदारिस की रजिस्ट्रेशन, कवानीन की पाबंदी और इनके आमदनी के जराए, ये तीनों चीजें उसमें खिलाफ वाक़या है। हमें लोग ताउन करते हैं, हम किसी मुल्क से इमदाद नहीं लेते। जहां के लोग ज़कात, सदकात, अतियात से इन मदारिस का ताउन करते हैं। जहां पर करोड़ों रुपए के मैंने का बजट है, वो यहां के लोग देते हैं। हम कहीं बाहर से पैसा नहीं लेते। हम आदत करवाते हैं, हमारी आदत रिपोर्टें मौजूद हैं। और हमें तो डर होता है कि 1 रुपया के भी अगर कई लोग हमें पैसे देते हैं, रसीद नहीं मांगते, हम फिर भी रसीद काटते हैं क्योंकि हमने कब्र और आखिरत खराब नहीं करना। हम लाखों रुपए 2-2, 3-3 लाख लोग हमें देते हैं, कहते हैं रसीद नहीं चाहिए, नाम नहीं बताते, हम उसका एक अल्लाह का बंदा कहकर उसकी रसीद काट लेते हैं। पैसा मिल रहा है सियासी जमातों को, पैसा मिल रहा है एनजीओ को, पैसा मिल रहा है आप लोगों को, हुकूमतों को बाहर से। आप उनका हिसाब दें, हमें कोई पैसा नहीं मिलता। और जब मिलता ही हमें डर भी कोई नहीं। आप लगा दे पाबंदी कि बैरूनी इमदाद नहीं आएगी, लगा दे, हम कौन सा किसी मुल्क से इमदाद लेते हैं। और उसी मीटिंग में वजीर दाखिला चौधरी निसार, साबिक वजीर दाखिला अब्दुर्रहमान मलिक मौजूद थे। तो उस वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने बताया कि अभी जान कैरी आए थे और मैंने उनसे बड़ी खुली और खरी बातें की और उन्होंने कहा हम आपकी इमदाद करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आपकी अभी हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि पिछले दौर हुकूमत में जो आपने इमदाद दी थी वो कहां खर्च हुई है। और आपने देखा वो वजीर दाखिला साहब ने मौजूद था, पुराना भी पुराना भी सामने बैठा था और मौजूदा कह रहा है हम उसका ज्यादा लेंगे जो इनको मिली थी और वो कहां गई। तो हमारा क्या ताल्लुक है बैरूनी इमदाद से?
माशाअल्लाह। इस कौमी एक्शन प्लान के बाद हमने गवर्नमेंट से यह कहा कि आपने जो हमारा जिक्र किया एक नुक्ता हमारे बारे में भी, यह वाकई के खिलाफ। आप अगर चाहते हैं कि रहे किसी को खुश करना है तो फिर इम्तियाजी अंदाज में इख्तियार करें, फिर यूं लिखें तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन। तालीमी इदारों में मदरसा भी आ जाएगा, स्कूल भी आ जाएगा, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, सब आ जाएंगे। आप मदरसे को निशाना क्यों बनाते हैं? उन्होंने हमारी इस बात को माना और वादा किया कि हम इसमें से मदरसा निकाल देंगे, तालीमी इदारा लिखें। इसके बाद कौमी अखबारात में इश्तिहार आना शुरू हो गया। आपने भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े इश्तिहार आए कि कहीं दहशतगर्दी के आपके इर्द गिर्द ट्रेनिंग हो रही हो तो 1717 पर इत्तला दे। ये कहीं किसी ने पढ़ा था? तमाम अखबारात में आया और उसने लिखा था आपके कहीं मस्जिद में, मदरसे में दहशतगर्द। मैंने फौरन टेलीफोन उठाया, वजीर आजम के एक करीबी शक्ति हैं, वो हमारे मुल्तान में रहे, बतौर अक्सर तो दोस्त थे। मैंने उनसे बात की, वजीर दाखिला से बात की, कई लोगों से मैंने बात की और मैंने कहा कि आप मालूम होता है दहशतगर्दी को खत्म करने में मुखलिस नहीं। आपने ये कहा आप मदरसे मस्जिद को निशाना बना रहे हैं। आप ये कहें कि आपके करीब कहीं भी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हो, आप कोई दहशतगर्द हो, आप इत्तला 1717 को दें। वो कोई स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, वो कोई मकान हो, वो कोई मैदान हो, कोई मोहल्ला हो, और कोई भी मदरसा भी उसमें आ जाएगा, कोई भी जगह वो आ जाएगी। आप इसको सिर्फ मस्जिद मदरसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैंने इस सिलसिले में फौज के जिम्मेदारों से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा मौलाना आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं, नेशनल एक्शन प्लान में भी मदरसे का लफ्ज़ सिर्फ नहीं आना चाहिए, तालीमी इदारे आना चाहिए, और इश्तिहार में भी मदरसे मस्जिद का नाम नहीं आना चाहिए। हम इसको इंशाअल्लाह कल से ही बंद करवाएंगे। वो भी बात मानी गई, वो इश्तिहार बंद हो गया। हमने ये नहीं कहा था बंद करो, हमने कहा था आम लफ्ज़ करो। आपके करीब कहीं भी दहशतगर्दी की तरबियत, उसको आप इसके बाद ये किस्सा हुआ कि वजीर आजम ने 24 दिसंबर को खिताब में चूंकि हमारा जिक्र किया था, कौमी एक्शन प्लान में हमारा जिक्र आया था, वो पूरा मीडिया, लोग, हुकूमत हमारे पीछे लग गए और पुलिस वाले डंडे लेकर पहुंचे। मैंने सुनाया वजीर आला शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में, मैंने कहा जब हम हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ते थे और हमारे सबक में मंजिल में कोई गलती आती तो कारी साहब कहते निगरान को इसको एक डंडा लगा। अभी कारी साहब चेहरा ही उठाते, हाथ भी नहीं लगाया होता तो 2-3 लगा देता और कारी साहब कहते थे बस कर, कारी साहब कहते थे बस कर, वो 2-3 और लगा देता। मैंने कहा वजीर आला ने, वजीर आजम ने कहा मदरसों को चेक करना है, पुलिस वाले डंडे लेकर हमारे मदरसों में आ गए। आपने अभी कोई बात तय नहीं की, कोई हिदायत नहीं की, जबानी बात हुई कि हम मदरसों के बारे में बात करेंगे और वजीर आजम ने कहा मशवरा करेंगे। अपनी तकरीर में भी उन्होंने ये कहा कि हम मदारिस से मशवरा करेंगे, मीडिया के बारे में भी कहा हम इनसे मशवरा करेंगे। वो अभी मशवरा हुआ नहीं, कोई बात तय नहीं हुई और पुलिस वाले और मुख्तलिफ अहलकार वो जनाब उनको खुश करने के लिए वो हमारे मदरसों में फार्म लेके आए कि जी हमने आपका डेटा जमा करना है, हमारा इसमें मौकिफ ये है। हमने कल भी ये कहा है और उन्होंने हमारे मौकिफ से इत्तेफाक किया है। हमने कहा जितने पाकिस्तान में थाने हैं उतने फार्म तकसीम हो रहे हैं, हर एक थाने का फार्म अलग है। जितनी एजेंसियां हैं हर एक ने अपना फार्म बनाया हुआ है। ये कोई हुकूमत है? ये कोई निज़ाम है? क्या यहां कोई हुकूमत नहीं है कि हर एक अपनी मर्जी का फार्म बना के चल रहा है? मुल्क में एक निजाम होता है, फिर ऐसे फार्म उसमें पूछा जा रहा है हमारे उस्ताद से कि अपनी बेटियों के नाम बताओ, उनके फोन नंबर दो। तालिब इल्मों से कहा जा रहा है अपनी बहनों के नाम बताओ, उनके तालीम बताओ, उनके पते दो, उनके मोबाइल नंबर दो। मेरे पास है, मैंने कहा मैं ये फार्म लेकर आया हूं, बगैर दलील के सबूत के कोई बात नहीं करूंगा। ये कल मैंने कहा, कादी साहब मौजूद थे, मैंने कहा चौधरी निसार अली खान साहब को खिताब करके, मैंने कहा चौधरी निसार अली खान साहब, मैं आपसे अगर पूछूं कि चौधरी निसार अली खान जरा अपनी बेटियों के नाम बताओ, मुझे उनके मोबाइल नंबर दो, आपके दिल पर क्या गुजरेगा? आपके दिल पर क्या गुजरेगी? ये कल की बात है। मैंने कहा हम इंसान नहीं है, हमारे तलबा तालिबात और साथीदार का कोई तकद्दुस और
میری طبیعت پر دقت طاری ہو گئی اور یہ بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو آئے. میں اشکبار ہو گیا. میں نے کہا یہ توہین آمیز رویہ یہ قوم کے بچے نہیں ہیں. یہ 40 لاکھ بچہ جو ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہے یہ پاکستانی نہیں ہے. پاکستان پر برا وقت آیا, تم پیچھے ہو گئے یا آگے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا گجرانوالے میں ہمارے ایک مدرسہ بچیوں کا, وہاں مردانہ پولیس گئی اور بچیوں کی تلاش میں کمروں کی تجویز, اور جن بچوں نے پردہ کیا ان کے چہروں سے پردے ہٹا دیا. یہ ملک ہے, آپ کو شرم نہیں چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہی بیٹیوں والے ہیں. جب میں نے ان سے یہ پوچھا, اور یہی بات میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کہی, میں نے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اپنی بیٹیوں کے فون نمبر دو, بہنوں کے نمبر دو, آپ کی غیرت گوارا کرے گی, آپ کا کیا تاثر ہوگا؟ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے دیکھو. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کا نوٹس لوں. میں نے کہا آپ کو مدارس کے قواعد چاہیے. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم رجسٹریشن کراتے ہیں, آپ وہاں سے لے لیں. آپ کے حکومتی اداروں میں آپس میں رابطہ نہیں ہے. ہمارے پاس تھانے کا آدمی آتا ہے, کہتا ہے قواعد کرو, وہ ابھی بیٹھا ہوتا ہے, اسپیشل برانچ کا بندہ آ جاتا ہے, وہ ابھی جاتا ہے گیٹ پر ہوتا ہے, ISI کا آ جاتا ہے, وہ ابھی نہیں کیا ہوتا ID کا آ جاتا ہے. ہر ایجنسی کا آپ کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے, جوڑ ہونا چاہیے. ایک ادارہ ہم سے لے اور وہ باقی اداروں کو دے دے. اس کے لیے طریقہ کار طے کرو, وقت طے کرو. سال میں ایک مرتبہ ایک ادارہ لے, 1 ونڈو آپریشن ہو, باقی سب اس سے لے لیا کرے. مدارس کو کیوں کم کرتے ہو؟ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ فارم طے کر لو, اور اس کا نام رجسٹریشن فارم ہی ہو. ضروری قواعد جو ہو وہ ہم اس میں دے دیں گے. اور میں نے کہا ہم بقرہ عید کے بعد دے دیا کریں گے. شبان میں ہمارا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے, بقرہ عید تک طالب علم آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارے ابا جی مرحوم فرمایا کرتے تھے کئی طالب علم مدرسہ سونگنے آتے ہیں. وہ سونگتے ہیں روٹی کیسی ہے, سختی تو نہیں ہے, وظیفہ کتنا ہے, کیسا ہے, اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو بقرہ عید تک آنا جانا رہتا ہے. بقرہ عید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد, ذی الحجہ کے آخر میں یا محرم میں آپ ہم سے لے لیا کریں, اور پھر سال کے بعد لے لیا کریں. یہ ہمارا مطلب, ہمیں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ہم وہی قواعد دیں گے جن قواعد پر ہمارا آپ کا اتفاق ہو. انہوں نے اس بات کو اصولی طور پر تسلیم کر دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے مشورے سے وہ فارم طے کریں گے, اس کا طریقہ کار بھی طے کریں گے. اور ہم نے کہا مدرسوں کو تنگ نہ کرو, پریشان نہ کرو. باقی باتیں بہت ساری ہیں, لیکن وقت چونکہ کم ہے اور بلکہ زیادہ ہو گیا, بس آپ کو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل ان پر یہ بات واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی امتیازی قانون کو قبول نہیں کریں گے. کسی بھی رجسٹریشن کرنی ہے تمام اداروں کی کرو, جگہ جگہ گلی گلی سکول کھلے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیاں کھلی ہیں, اپنی منہ مانگی فیسیں لے رہے ہیں, کوئی رجسٹریشن نہیں. سکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں کے طلباء کے فارم ان کے قواعد کیوں نہیں جمع کر رہے؟ NGOز بنی ہوئی ہیں, کتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, کوئی رجسٹر نہیں ہے. تو جو قانون بناؤ گے سب کے لیے بناؤ گے, ہمیں قبول ہوگا, لیکن امتیازی قانون نہیں. اور یہ انصاف کے بھی خلاف, یہ عدل کے اور جسٹس کے بھی خلاف ہے. وہاں اس کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے تائید کی کہ جلندری صاحب جو کہہ رہے ہیں واقعی امتیازی قانون نہیں بننا چاہیے. جو قانون بنے وہ سب کے لیے بنے, سب کی رجسٹریشن کریں, سب کا ڈیٹا جمع کریں. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کہا کہ جو غیر قانونی زمین پر مسجد مدرسے موجود ہیں ان کو گرا دیں گے. میں نے کہا اس پہ بھی قانون سب کے لیے بناؤ. غیر قانونی زمینوں پر پلاٹے بھی بنے ہوئے ہیں, کوٹھیاں بھی بنی ہوئی ہیں, مارکیٹیں بھی بنی ہوئی ہیں, آپ کے گزرار افسروں کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں. اگر قانون بنائیں گے سب کے لیے تو قبول ہوگا, امتیازی ہوگا تو قبول نہیں ہوگا.
نے ان سے کہا کہ آپ کو ہمارے نصاب تعلیم کا پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ اور میں نے واقعہ سنا ہے ایک میٹنگ میں نے کہا پچھلے دور حکومت پرویز مشرف کے وزیر داخلہ تھے معین الدین حیدر، وہ حکومتی وفد کی قیادت کر رہے تھے، ادھر سے میں متکلم تھا اور مفتی منیب الرحمان صاحب، تو انہوں نے نصاب کی بات کی، آپ کا نصاب انتہا پسندی، تشدد، فرقہ واریت کو جنم دیتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہمارا نصاب تو قرآن و حدیث ہے، فقہ ہے، اور ہمارے یہ دیوبندی بریلوی اختلافات تو بہت کم ہے، زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، فقہی مسالک ہوتے ہیں، یہ تو بہت کم چیزیں ایسی آتی ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ معین الدین حیدر صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مدرسوں کا نصاب بنائے، یہ اختیار آپ لینا چاہتے ہیں، چلیں آپ لے لیں، پہلے یہ بتائیے آپ ہمارے نصاب کے فن کو، کتابوں کو جانتے ہیں؟ کہتے ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے ہمارے نصاب میں ایک کتاب ہے عیسیٰ ہوجی، یہ کس فن کی کتاب ہے؟ یہ کس فن کی کتاب ہے؟ عیسیٰ ہوجی، وہ پریشان ہو جاتے، نام پہلی مرتبہ زندگی میں سنا۔ میں تو بتائیے عیسیٰ ہوجی کس سال میں کس فن میں پڑھائی جاتی ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا معین الدین حیدر صاحب عقل کی بات ہے، دانش کی بات ہے کہ نصاب وہ بنائے جو نصاب کو جانتا ہو۔ ہم اپنا نصاب ان کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے نصاب کی الف با کو نہیں جانتے، ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے جن کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کے پارے 30 ہے یا 40 ہے۔ ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ ہمارے مدرسے میں داخلہ ہے، نصاب پڑھے اور سمجھے، پھر نصاب کی تبدیلی کی بات کریں۔ وزیر تعلیم اور وزیر مدرسہ امور کی میٹنگ میں اکثر یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، کہتے ہیں مدارس کو ہم نے مین اسٹریم میں، قومی دھارے میں لانا ہے، قومی دھارے میں۔ تو میں نے قاضی صاحب بھی تھے اس میٹنگ میں جو ہماری وزارت مدرسہ، میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں، بس میں بھی ختم کرتا ہوں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ جناب قومی دھارے میں مدرسے کو لانا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے آپ کا قومی دھارا ہے کیا؟ کیا ہے آپ کا قومی دھارا؟ کیا ہے قومی دھارا آپ کا؟ چپ۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا قومی دھارا وہ ہے جو ہمارے پاکستان کے آئین نے متعین کیا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہمارے آئین نے متعین کیا، ہمارا قومی دھارا ہے اسلام، اور ہم مدرسوں میں اسلام پڑھاتے ہیں۔ اگر تو آپ نے اپنے قومی دھارے سے اسلام کو نکال دیا ہے، پھر تو ہمیں قومی دھارے میں لانے کی بات کریں، اور اگر اسلام ابھی آئین میں موجود ہے تو پھر اپنے تعلیمی اداروں اور نظام اور نصاب کو اسلامی دھاروں میں لاؤ، ہمیں قومی دھارے میں لانے کی فکر نہ کرو۔ ہم پہلے سے قومی دھارے میں، کیونکہ ہماری قوم کا دھارا کیا ہے؟ بولو بولو، ہماری قوم کا دھارا لندن اور امریکہ ہے یا مکہ اور مدینہ ہے؟ ہمارا دھارا اسلام ہے، ہمارا دھارا قرآن ہے، ہمارا دھارا سنت ہے، ہمارا دھارا دین ہے، اور ہم اس دھارے کو پاکستان کے آئین نے متعین کیا ہے، اور ہم کسی دھارے میں شامل ہیں، بلکہ ہم آگے ہیں، آپ اس میں نہیں ہیں، آپ آ جائیں۔ وقت چونکہ کم ہے، ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ 3 بجے کا وقت تھا، اس لیے مجھے چٹاری باتیں بہت ساری تھیں جو رہ گئی۔ میں آخر میں 21ویں آئینی ترمیم پر بھی یاد رکھیں، یہ جو قانون بنا ہے، ہمارا موقف یاد رکھیں، ہم دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف۔ میں نے کہا ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں طلباء تب تعلیم حاصل کر سکیں جب امن ہوگا۔ ہم خود کلاشن کوفوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کتنے علماء طلباء شہید ہوئے ہیں، اس لیے اس ملک کا امن، اس کی سلامتی، اس کا استحکام ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم ملک کے امن پر کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے مدرسوں میں سورہ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، ہمارے آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، ملک کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ہم اس کی سلامتی پر یقین رکھتے ہیں
اور اس کی سلامتی ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہے۔ ملک ہے تو ہمارے مدرسے ہیں، ملک ہے تو مسجد ہے، اور ہم نے کہا دہشت گردوں کے خلاف آپ کارروائی ضرور کریں، لیکن آپ نے مذہب اور فرقے کو جو نشانہ بنایا، اور صرف اس دہشت گرد کا پیش فوجی عدالت میں جائے گا جو مذہبی پہچان رکھتا ہوگا، جو مسلک کی پہچان رکھتا ہوگا، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہر طرح سے دہشت گرد کا پیش، خواہ وہ زبان کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، صوبائی تعصب کی بنیاد پر، مسلک اور مذہب کے نام پر کس عنوان پر بھی دہشت گردی کرے، اس کا پیش فوجی عدالت میں جانا چاہیے۔ یہی موقف تھا جو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے پارلیمنٹ میں لڑا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ مولانا نے پارلیمنٹ کے اندر ہمارا کیس بڑی مضبوطی سے لڑا ہے اور بڑی جرأت کے ساتھ لڑا ہے، اور یہ موقف کہ اس تفریق کو دہشت گردوں میں فرق نہ کرو، دہشت گرد ہے، خاص زبان کی بنیاد پر، خواہ وہ قومیت کی بنیاد پر، خاص صوبائی تعصب کی بنیاد پر، خواہ مسلک اور مذہب کے نام پر کرے، ہر قسم کے دہشت گرد کو آپ فوجی عدالت میں لائیں اور تختہ دار پر لٹکائیں۔ آپ کہتے ہیں 20 میں سے 5 کو پکڑو، 15 کے کیس آپ عدالتوں میں، ہم کہتے ہیں 20 کے 20 کیس فوجی عدالت میں جائیں۔ ہمارا موقف انصاف کے مطابق ہے یا ان کا؟ میرے دوستو، یہ ہمارا موقف ہے، اور الحمدللہ یہ موقف صرف حضرت مولانا فضل الرحمان نے اس پر آواز اٹھائی۔ آج پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومت اور بہت سی جماعتیں اور دانشور اور وکلاء اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے، یہ فرق ختم ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، ہم نے تمام مسئولین اور ارکان عاملہ کو 2005 میں جو حکومت سے مدارس کی رجسٹریشن کا معاہدہ ہوا اس کی کاپی بھیج دی ہے، اور اس میں تمام طریقہ لکھا ہوا ہے، اس پر حکومت کے دستخط بھی ہیں، ہماری مدارس کی تنظیمات کے ذمہ داروں کے، میرے سمیت سب کے دستخط ہیں۔ 2010 میں ہمارا مدارس داخلہ سے معاہدہ ہوا، اس کی کاپی بھی ہم نے تمام مسئولین کو، تمام ارکان عاملہ کو بھیج دی ہے، اور اس کے اندر ہم نے وہ معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی مدرسے کے خلاف کوئی ثبوت ہوگا تو متعلقہ وفاق کو اعتماد میں لے کر کارروائی کی جائے گی، اور اگر مدرسوں کے قواعد چاہیے ہوں گے تو وہ حکومت مدرسوں سے نہیں مانگے گی، اس مدرسے کا جس وفاق سے الحاق ہوگا اس سے مانگے گی۔ یہ معاہدے کی کاپیاں آپ اپنے مسئولین سے لے لیں، جو بھی لوگ آپ کے پاس آئیں ان کو سامنے یہ رکھ دیں اور اس کی پابندی کریں، اور یہ کہہ دیں کہ کل کے اجلاس میں طے ہوا ہے کہ اس کا طریقہ کار اور آئندہ کوئی نیا فارم مشورے سے بنے گا، جب وہ آ جائے گا ہم اس کے مطابق دیں گے۔ آپس میں اتفاق رکھیں، آپس میں اتحاد رکھیں اور آپس میں رابطہ رکھیں۔ ایک ساتھی نے کہا اپنی یہ تقریر میڈیا پر آنی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آپ میری مدد کریں، کسی میڈیا سے مجھے وقت لے دیں تاکہ میں اس پر بات کروں، یا ان علماء سے درخواست کریں کہ یہ میڈیا کے میدان میں بھی کوئی فتویٰ دیں اور اپنا چینل لائیں۔ جہاں تک ضرورت ہے، آج میڈیا کا دور ہے، آج ہم جس دور میں جا رہے ہیں ہمیں اس دور کے ہتھیار سنبھال اختیار کرنے ہوں گے۔ پہلی جنگ عظیم جن ہتھیاروں سے لڑی گئی، دوسری اس سے نہیں لڑی گئی، اور آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے، اب کہاں گھوڑا، اب کہاں تلوار، اب کہاں نیزہ، اب تو اس کی جگہ میزائل آ گئے۔ تو ہر زمانے کے ہتھیار مختلف ہوتے ہیں۔ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ انشاءاللہ ہم نے خط مرتب کیا ہے، اور وہ خط آپ کو 2 سے 3 دن میں پہنچ جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسوں میں دعاؤں کا اہتمام، رجوع اللہ، توبہ، استغفار، قرآن کا ختم، یاسین کا ختم، بخاری شریف کا ختم، آیت کریمہ، مدارس کی حفاظت، ملک کی حفاظت، ملک کی سلامتی کے لیے آپ اس کی دعا کریں، اور جتنے بھی وفاق کی طرف سے ہدایات آئیں ان کی پابندی کریں، اور اپنے طلباء کو تعلیم اور تربیت تک محدود رکھیں۔ یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں۔ آج پوری دنیا ہمارے اوپر کیمرے لگا کر بیٹھی ہے، نہ بھی وہ تو ہمارا فرض ہے، ہمارے مدرسے تعلیمی اور تربیتی ادارے ہیں، فارغ ہونے کے بعد طالب علم جو چاہے کرے۔ پڑھنے کے زمانے میں صرف کیا پڑھے؟ تعلیم۔ آپ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بتاؤ جب نماز میں آپ اور میں کھڑے ہوتے ہیں، کھانا حلال تھا اب حرام ہے یا حلال؟ پینا حلال تھا اب حرام ہے یا حلال؟ باتیں کرنا حلال تھا اب کیا ہو گیا؟ چلنا پھرنا حلال تھا اب کیا ہو گیا؟
جیسے تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر، جب تک سلام نہ پھیرو نماز میں کھانا حرام، پینا حرام، بولنا حرام، چلنا حرام اور باتیں کرنا حرام۔ اسی طرح جب مدرسے میں کوئی طالب علم آیا، اس نے جب فارم داخلہ پر کیا یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور دورے سے فارغ ہو کر سند لے کر جب جائے گا یہ سلام ہے، اس وقت تک ساری چیزیں حرام مدرسے کے دیوار میں، چار دیواری میں سوائے پڑھنے کے، سوائے ہم اس محاذ پر انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ آپ ہمارا سر نیچے نہ کرنا، آپ اپنے اکابر کی ہدایات اور اساتذہ کی ہدایات پر چلیں، ہم انشاءاللہ جنگ لڑ رہے ہیں، کامیاب ہوں گے پہلے بھی کام، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور پوچھے قاضی صاحب سے، کل جب ہم نے یہ سارا موقع پیش کیا تو مجھے فکر آئی، انہوں نے کہا جلندی صاحب آج آپ نے مدارس کا مقدمہ ہمارے سامنے پہلی مرتبہ جس طرح پیش کیا ہے، آپ کامیاب رہے ہیں، ہمارے ذہن صاف ہوئے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مدرسہ کیا ہے، ہم نے الحمدللہ اس کو لکھا۔ باقی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کی آزادی، ان کی خود مختاری، ان کی حریت فکر و عمل، دینی علوم کی حفاظت و اشاعت کے لیے ہم ہر قیمت پر برقرار اور قائم رکھیں۔ ان مدارس کی آزادی اور عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ ہم پاکستان کے محب ہیں، پاکستان کے جانشار اور وفادار ہیں، مگر ہمیں کوئی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہمارے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو بنیاد خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ پاکستان کا بنیاد نظریہ ہے اور ہم اس نظریے کے محافظ اور چوکیدار ہیں۔ ہماری امن پسندی کو بے کمزوری نہ سمجھے، ہمارے مدارس کے ساتھ توہین آمیز رویہ ختم کرے، اور تمام دینی افسران کو کہتا ہوں اپنی طرف سے کوئی نئے فارم، نئے آرڈر، نئے قانون مت جاری کرو۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے ہمارے مذاکرات ہو رہے، جو بات مشورے سے اتفاق سے طے ہوگی ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ان تمام افسران کا نوٹس لیں جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور بلا وجہ اس ملک کے اندر انتشار اور تصادم کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے بحرانوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ملک کو دہشت گردی سے خاتمے میں انشاءاللہ حکومت کے حریف ہیں، حریف نہیں، ہم رفیق ہیں، فریق نہیں، ہم معاون اور مددگار ہیں، مظاہر نہیں۔ اس ملک کا امن ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہے گا تو ہم اس کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔